السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کلاس 8 کے چیپٹر نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کے لانگ کوشچنس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے، عفت، حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو مفصل بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے عفت کی ہیڈنگ دینی ہے۔ عفت کا مطلب ہے اپنے نفس کو گناہ، بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رکھنا۔ اسلام میں عفت کی حفاظت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مومن مرد اور عورت اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے جسم کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے حیا کی ہیڈنگ دینی ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، عفت، حیا اور پاک دامنی۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ یہ ہیڈنگز بنائیں اور پھر ان پر نوٹ لکھیں۔ اس طرح سے آپ کو ایزی ہو جائے گا یاد کرنا اور آپ کو جلدی بھی یاد ہو جائے گا۔ حیا اسلام میں بہت بڑی خوبی اور ایمان کا حصہ حیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک بڑی شاخ ہے۔ حیا کا مطلب ہے شرم و حیا کا احساس رکھنا، جو کہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو فحاشی سے بچنے اور حیا کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، فحاشی جس چیز میں بھی ہو اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا برتی جائے وہ اسے زینت بخشتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے پاک دامنی کی ہیڈنگ دینی ہے اور پاک دامنی کا سب سے پہلے مطلب بیان کرنا ہے۔ پاک دامنی کا مطلب ہے جسم اور روح کو ہر قسم کی ناپاکی اور برائی سے بچانا۔ قرآن و سنت میں پاک دامنی کو ایمان کی علامت اور نیکی کی ایک اہم خوبی قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پاک دامنی کا مظاہرہ کرے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے اعمال کو سر انجام دے۔ تو یہ آپ کا پہلا لانگ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اسی طرح سے ہیڈنگ بنانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ناؤ اب ہم کوشچن نمبر 2 کرتے ہیں۔ استئذان کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مفہوم لکھنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے استئذان ایک ادب کا نام ہے، یعنی کسی سے ملاقات کے لیے آتے وقت اجازت طلب کر کے اور دروازہ کھٹکھٹا کر یا اطلاع دے کر آنے کا نام ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر یا دفتر یا کمرے میں بغیر اجازت آنا اور جھانکنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ استئذان کے آداب، بلکہ ادب تو یہ ہے کہ کسی کے گھر یا دفتر میں جانا ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کر اطلاع دے کر انتظار کرنا چاہیے، اگر اجازت ملے تو داخل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس لائن کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جب بھی کسی کے گھر جائیں یا دفتر جائیں تو دروازہ جو ہے کھٹکھٹا کر داخل ہوئیں، ورنہ واپس لوٹ جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی والدہ سے ملنے کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا نہیں، ہاں ہے۔ تو پھر اس کے آگے لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ چلیں آگے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، استئذان میں کسی کے گھر، دفتر یا کمرے سے لے کر کسی کی تحریر، موبائل کے میسج یا دیگر اشیاء کو اجازت لے کر استعمال کرنا شامل ہے۔ تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 ختم ہو جائے گا اسی کے ساتھ، اور آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی کھینچ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ کرتے ہیں کوشچن نمبر 3۔ ہم ملاقات، گفتگو اور دیگر معاشرتی پہلوؤں کے بارے میں دی گئی تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟
وضاحت کریں۔ تو جواب ہے ہم ملاقات، گفتگو اور دیگر معاشرتی پہلوؤں کے بارے میں دی گئی اسلامی تعلیمات کی سیرت سے حاصل ہونے والے آداب کو سیکھ کر، یہاں پہ والے ہیں، ٹھیک ہے، سیرت سے حاصل ہونے والے آداب کو سیکھ کر اور ان پر عمل کر کے بہت سی خوبیاں حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں ان ہدایات کو سیکھ کر اور سمجھ کر اپنی عملی زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن و سنت کے بیان کردہ مثالی مسلمان بن سکیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں حیا اور پاک دامنی عام ہو سکے، تاکہ معاشرے میں حیا اور پاک دامنی عام ہو سکے اور ہم اپنے معاشرتی تعلقات کو خوشگوار انداز میں نبھا کر اچھے مسلمان بن سکیں اور معاشرے میں اچھی اقدار کے فروغ میں اپنا اچھے اقدار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے لانگ کوشچنز ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کا PDF چاہیے ہوگا تو مجھے آپ نے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اور بھی ٹاپکس پہ ویڈیو چاہیے تو آپ نے مجھے جسٹ کامنٹ میں بتانا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔